إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد العالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو أصدق القائلين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنك كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاسقون. ابھی اللہ کی قبولیت کے لیے ان مجالس سادہ کے ذریعے سے معرفت اہل بیت و معرفت امام زمانہ میں اضافے اور ان کی نصرت کا حق ادا کرنے کے لیے صلوات علیہ فرمائے محمد و آل محمد. اجل محترم خانوادہ دلشاد رضا مرحوم کی جانب سے خمسہ مجالس ادا کی چوتھی گفتگو سورہ نور کی 55ویں آیت کے ذیل میں سماعت کر رہی ہیں. ان مجالس ادا میں ہمارا عنوان معرفت و ذکر امام عصر علیہ السلام ہے، اور عنوان سے متعلق گزارشات آپ کی خدمت پیش کی جا چکی ہیں کہ جو عصر کا امام ہے، جو زمانے کا امام ہے، جو موجود امام ہے، جو وقت کا خادی ہے، جو وقت کا حسین ہے، اس سے متعلق اپنی معرفت میں اور اس لیے کہ ان حالات میں پوری کوشش یہ ہے کہ وہ اس حقیقی معرفت کو اہل بیت کے چاہنے والوں سے چھین لے. اور اس کے لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ افکار و نظریات پر کام کیا جائے گا، اور یہ کام جو ہو رہا ہے یہ اندر سے بھی ہو رہا ہے اور باہر سے بھی ہو رہا ہے. تشیع کے اندر سے بھی تشیع کے عقائد کو اور نظریات کو کمزور بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور تشیع کے باہر سے بھی. یہی وجہ ہے کہ اب انداز تھوڑا بہت تبدیل ہوا ہے، لیکن مقصد وہی ہے کہ تشیع کو کمزور کیا جائے، اسلام سے محبت وابستگی کو اور اس تعلق کو ضعیف و لاغر بنایا جائے. گولیاں چلائی جاتی ہیں، قتل کیا جاتا ہے، حق حیات چھینا جاتا ہے، بم برسائے جاتے ہیں. اس کے بعد جب یہ کارگر نہیں ہوتا تو پھر سافٹ وار کے ذریعے سے، یہ ہارڈ وار تھی، یہ سخت جنگ تھی، اور ایک نرم جنگ ہے. نرم جنگ یعنی اب کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی کو مارا نہیں جائے گا، بلکہ افکار و نظریات کو نشانہ بنایا جائے گا، یعنی ریپلیس کر دیا جائے گا. پہلے یہ ہو رہا تھا کہ چھینا جا رہا تھا تو ہم نے اور آپ نے ریزسٹ کیا، مزاحمت کی، اور اس مزاحمت کے نتیجے میں دشمن آگاہ اور بیدار ہوا. اب اس نے اپنا حربہ تبدیل کر لیا، اسٹریٹجی جو ہے اس نے چینج کر دی ہے. وہ کیا ہے کہ اب نظریات کو ریپلیس کیا جائے گا، اور ریپلیس کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ اس دور میں جو آخری زمانہ ہے جس کے لیے ہم اور آپ اور تمام مسلمان منتظر ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں اور شیطانی قوتوں کا مقابلہ کریں. لہذا پوری کوشش یہ ہے ان کی کہ کسی نہ کسی انداز سے، کسی نہ کسی طریقے سے ہر وہ نظریہ، ہر وہ آواز، ہر وہ مجلس، ہر وہ عالم، ہر وہ آیت اللہ، ہر وہ مجتہد،
ہر وہ ذاکر، ہر وہ شاعر، ہر وہ نوحہ و مداح کہ جو حقیقی فکر اہل بیت کا احیاء کر رہا ہے، اہل بیت اور امام زمانہ کی یاد کو زندہ کر رہا ہے، اسے صفحہ ہستی سے مٹایا جائے۔ یہ جو آپ کو اس وقت ایران پر بمباری نظر آ رہی ہے، یہ جو آپ کو اربعین کے لیے جانے والے افراد پر بمباری کے مناظر دکھائی دے رہے ہیں، یہ سب کیا ہے کہ اس وقت دشمن بالکل پاگل ہو چکا ہے، بالکل دیوانہ ہو چکا ہے، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کر لیا۔ ان 47 سالوں میں 1979 سے اب تک جو کر سکتا تھا، جتنے تیر تھے اس کے نشتر میں، وہ سب کے سب چلا کے دیکھ لیے۔ قتل کیا، دھمکیاں دیں، ڈرایا، سینکشنز، پابندیاں، اقتصاد، ہر ایک کو نشانہ بنایا۔ اور اب بالکل اس نے کہا کہ خود دیوانہ ہے یہ لہذا اس نے کہا کہ میں تہذیب کو مٹا دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد 10 رمضان المبارک کو آپ نے عالم انسانیت میں وہ جرم ہوتے ہوئے دیکھا عالمی سطح پر، اور یہ وہ جرم کر رہے تھے یا وہ طاقتیں جرم کر رہی تھیں کہ جو عالمی سطح پر انسانی حقوق کی علمبردار ہیں، ہیومن رائٹس کے علمبردار ہیں، لہذا ان سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کیا انہوں نے اور کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ان دھماکوں سے، ان قتل و غارت سے، ان شہادتوں سے، اس تمام حکمت عملی سے تشیع کا راستہ روکا نہیں جا سکتا۔ اہل بیت کا پیغام جو ہے وہ ساری رہے گا، اور انشاءاللہ وہ آنے والا آئے گا اور سب سے پہلے آ کر تمہاری حکومتوں کو نابود کرے گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کے دل سے اٹھے تو میرے خیال سے یہ زیادہ آپ کی پسندیدگی علامت ہوگی۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد یہ انشاءاللہ بعض اوقات دعا میں کہتے ہیں نا الہی آمین، 2-4 آوازیں آتی ہیں، کہتے ہیں یہ آپ کی دلچسپی نہیں ہے۔ الہی آمین یعنی دل و جان سے پکارنا ہے انشاءاللہ، یعنی مولا وہ وقت جلد آئے کہ آپ تشریف لائیں اور زمین کو عدل و انصاف سے بھرے، ان ظالموں کا خاتمہ کریں کہ اس وقت صف اول کہ دشمن جو ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل اور ان کے گماشتے اور ان کے ہم نوالا ہم پیالہ افراد اور حکومتیں اور سوار و پیادہ ہیں، کہ جس میں ماشاءاللہ سے ہمارے بھکاری آدم بھی شامل ہیں۔ ہم نے پہلے کہہ دیا تھا یہ جتنی معذرت کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، اس لیے کہ یہ در حقیقت ایران کو بچانے کے لیے نہیں تھا، یہ در حقیقت اس بڑی طاقت کو ایک ایکسس فراہم کرنا تھا، جس کا اظہار جو ہے خود جے ڈی وینس نے کر دیا ہے کہ یہ در حقیقت IOU اسلام آباد جو ہے یہ در حقیقت کیا تھا، یہ ہمیں ٹائم گین کرنا تھا تاکہ ہم اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کریں۔ تو پتہ چل گیا کہ جتنے ثالثی کا کردار ادا کرنے والے تھے ان میں مخلص کوئی نہیں تھا، حب علی نہیں تھی۔ میں بھی درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ دشمن پوری کوشش کر رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے لیکن ہمارا وعدہ ہے، ہم نے وعدہ کیا ہے، لیکن اس وعدے کو حاصل کرنے کے لیے اگر تم اس امام کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہو، کلائپنگ کرنے والے نہیں، انگوٹھے دکھانے والے نہیں، لائک کرنے والے نہیں، CNN الجزیرہ اور YouTube پر لائیو دیکھنے والے نہیں بنو، بلکہ حقیقت میں امام کے سپاہی بنو، امام کے ناصر بنو، امام کے مددگار بنو، اور اس مددگاری کے لیے، اس ہیلپ کرنے کے لیے، اس امام کی نصرت کا حق ادا کرنے کے لیے یہ مجالس ادا وہ بہترین ذریعہ اور ٹول ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم محبت اہل بیت میں اضافہ کرتے ہیں، مودت اہل بیت میں اضافہ کرتے ہیں، اجر رسالت عطا کرتے ہیں، اور اپنے امام کی یاد کو زندہ کر کے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص 40 دن دعائے عہد پڑھے وہ کیا کام کرے؟ 40 دن جو دعائے عہد پڑھے گا اس میں خود ہے کہ اگر مر جائے گا تو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اب میں 40 دن پڑھوں اس کے بعد 41ویں دن چھٹی، کتاب بند نہیں، یہ 40 دن ریہرسل تھی، یہ 40 دن مشق تھی تمہارے عشق کی، تمہاری محبت کی، تمہاری وابستگی کی، کہ مولا 40 دن، اور خود یہ دعا کہہ رہی ہے، دعا عہد کہہ رہی ہے کہ یہ 40 دن تک نہیں ہے یہ سلسلہ، یہ تو ایک
رابطہ اور تعلق و کنیکشن بنایا جا رہا ہے امام زمانہ سے کہ مولا 40 دن تک پڑھوں گا، وما عشت من ایامی، جب تک زندہ رہوں گا مولا آپ سے رابطہ اور واسطہ برقرار رہے گا۔ اب 40 دن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو عشق کی حرارت پیدا کرنی تھی ہم میں کہ تم 40 دن تک کوئی عمل کر سکتے ہو اپنے مولا کے لیے۔ اب جو 40 دن کا عاشق بن جائے وہ کبھی مولا کو چھوڑا نہیں کرتا۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ انشاءاللہ آپ سب، آپ میں سے بہت سارے افراد حرم امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے، حج فقراء جس کو کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک مسجد ہے، مسجد گوہر شاد۔ اب دعا کر رہا ہوں، آپ کی طرف دیکھوں گا کہ آپ کیسے آمین کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کربلا معلی اور امام رضا علیہ السلام کی زیارت بمعرفت نصیب فرمائے۔ تو وہاں پہ ایک مسجد گوہر شاد ہے۔ گوہر شاد ایک خاتون تھی، امیر زادی تھی۔ اس نے وہاں پر کنسٹرکشن کرائی، اس کے نام پر یہ مسجد رکھی گئی، مسجد گوہر شاد۔ یعنی جب آپ امام رضا کے قبلہ رخ نکلیں گے، صحن سے چھوٹا سا صحن ہے، سامنے جو بہت بڑی مسجد، بہت بڑا ممبر ہے جو امام زمانہ کے لیے مخصوص کیا گیا ہے کہ مولا آ کے اس پہ خطاب کریں گے، وہ مسجد جو ہے یوں کہوں کہ فیروزے کے رنگ والے گنبد والی جو مسجد ہے وہ وہاں پہ آتی تھی اور آ کے جو ہے وہ کاموں کا معائنہ کرتی تھی ٹھیکیدار کے ساتھ کہ بھئی کام کیسا ہو رہا ہے۔ تو اس نے ایک دفعہ نقاب الٹی تو ایک نوجوان تھا مزدور، وہ اس کو دیکھ کے اس کا عاشق ہو گیا، اس کے حسن کو دیکھ کے۔ اب یہ روزانہ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ آئے گی اور میں اس کو دیکھوں گا، اس کا جو عاشق ہوتا ہے وہ تو بالکل ہی اوپر کا خانہ خالی ہوتا ہے۔ خیر اس کے بعد جو ہے اس نے ماں سے کہا کہ جناب میں تو شادی کروں گا تو گوہر شاد خانم سے شادی کروں گا۔ ماں نے کہا تو اپنی حالت دیکھ، کہاں وہ امیر زادی، کہاں تو مزدور ڈیلی ویجز میں کام کرنے والا، کرنا ہے تو اسی سے کرنا، وہاں سے کسی سے نہیں کرنا۔ اگر عشق ایسا ہو تو وہ جو رکھے گا عشق۔ اب یہ بیمار پڑ گیا، اتنا بیمار ہوا کہ بستر سے اٹھا نہیں جاتا جی، کہ جو عشق کا بیمار ہو جائے توجہ رکھے گا وہ پھر در حقیقت اپنے عشق تک پہنچ جاتا۔ اب یہ عشق مجازی تھا بہرحال۔ تو اب اس کی ماں ناچار ہو گئی کہ بچے کو بچاؤں۔ گوہر شاد کے بعد کہ ماجرا یہ ہے کہ میرا بیٹا تیرا عاشق ہو گیا ہے اور تو سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیرے گھر آؤں گی۔ یہ گھر پہنچی، دیکھا جو ہے وہ حضرت بستر علالت پر تشریف فرما ہے۔ اس نے کہا میں ایک شرط پہ تم سے شادی کروں گی۔ اب یہ تو بجلی کی طرح کرنٹ لگا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا جی، جیسے کہ آج کل جو ہے وہ نوجوان جو ہیں بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگتے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں یہ کیوں مسکرا؟ پتہ چلا کہیں سے SMS آیا ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بعض باتوں کو کھولنا بھی اچھا نہیں ہوتا، اشاروں کے نام بات ہو جائے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک شرط پہ شادی کروں گی۔ کیا شرط ہے؟ 40 دن نماز تہجد پڑھو اس کی تمام مستحبات کے ساتھ۔ اس کا اچھا یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، تم ایک ٹانگ پہ بھی کہو گی تو ایک ٹانگ پہ کھڑو گی نماز پڑھ لوں گا۔ خیر اس نے 40 دن جو ہے اس کے کہنے کے مطابق نماز شب پڑھنی شروع کی۔ 41ویں دن کہا کہ آ جانا اور اپنی شرط بتا دینا، اگر تم شرط پوری کر دی میں تم سے شادی کر لوں گی۔ وہ شادی کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، توجہ رکھیے، نوجوان بچوں کے عرض کر رہا ہوں، لیکن شادی کو منگل بازار سے جی، گوگل سے، انٹرنیٹ سے اور جناب ٹک ٹاک سے اور IDs سے اور AI سے، مختلف طریقوں سے جی ID کا پتہ لگا کر یہاں سے شادی کا آغاز کریں گے، نہیں، یہ شادی کامیاب نہیں ہوگی۔ شادی کرنا چاہتے ہیں واقعی، اگر مثلا کوئی لڑکا سمجھتا ہے، بچی سمجھتی ہے کہ فلاں لڑکا میرے لیے مناسب ہے، جائے اپنے ماں باپ سے کہے ہم سپورٹ کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصرار نہ کرے کہ بس مجھے کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے ورنہ نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی۔ توجہ رکھیے گا، ہوتا ہی ہے۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ ماں باپ کا تجربہ، ماں باپ کا علم جو ہے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مناسب نہیں ہے، اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو والدین کے فیور میں جائیں گے یا ہو سکتا ہے کہ بچوں کے فیور میں جائیں۔ میں یہاں پر مقایسہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو حرام کاری کرنے کے بجائے، شیک ہینڈ کے بجائے اور جو ہے کیفیٹیریا میں چائے پینے کے بجائے جائے اپنے والدین سے اس چیز کو ڈسکس کرے کہ جناب فلاں مجھے اچھی لگتی ہے یا اچھا لگتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ حرام کام نہیں کرے۔ حرام کام کب ہے؟
کہ جب آپ ان کو بتائیں نہیں اور یہ سال 2 سال 3 سال 4 سال جتنے سیمسٹر آپ نے یونیورسٹی میں گزارنے ہیں یہ سب دیکھنے میں سننے میں ہنسی مذاق میں جو حرام ہو رہا ہے اس میں مبتلا ہو جائیں گے آپ. تو صحیح طریقہ کیا ہے کہ جو اہل حل و عقد ہیں ان سے بیان کیا جائے. مل کے درود بھیجیے محمد وآل محمد. 41ویں دن آ جانا. 41ویں دن ہو گئے, یہ مزدور نہیں آیا, یہ واپس سے پیغام بھیجا, ہاں بھائی اگر شرط پوری کر لی میں اپنی شرط پوری کروں گی. اس نے کہا اب تک تو میں تیرے جمال کا عاشق تھا لیکن 40 دنوں کی نماز شب نے تیرے جمال کے خالق کے جمال میں محو کر دیا. تو 40 دن یہ مشق ہے. عشق کرنا جانتے ہو, امام سے دوستی کرنا جانتے ہو, امام سے ہم کلامی جانتے ہو, 40 دن پڑھو. اب وہاں پہ کیا ہے, آخر میں کیا کہتے ہیں, علا جلا یا مولا یا صاحب الزمان, علا جلا یا مولا یا صاحب الزمان, علا جلا یا مولا یا صاحب الزمان. یعنی علماء کہتے ہیں کہ جو 3 مرتبہ ہاتھ مار رہے ہو یہ گویا بیعت کے مترادف ہے, اور یہ گویا در حقیقت اپنے جسم کو جگا رہے ہو کہ دیکھو امام کے لیے انتظار کر رہے ہو. تو اب تمہاری زندگی میں غفلت نہیں ہونی چاہیے, غفلت نہیں ہونی چاہیے. اس طریقے سے دشمن جو ہے وہ کام کر رہا ہے. میں جو درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. لہذا دشمن جو ہے وہ اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے, اور انشاءاللہ بات آئے گی تو عرض کروں گا. بہت تیزی کے ساتھ جو نکات رہ گئے تھے ان کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں تاکہ آج کی گفتگو جو ہے تکمیل ہو. کل ایک بہت ہی حساس موضوع ہے امام زمانے کی ولایت کا, کل انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا. آج دیکھتا ہوں کتنے نکات ہو سکتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ عبد اور عابد کا فرق ہم نے بیان کر دیا تھا. عبد وہ ہوتا ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں خدا کا بندہ ہوتا ہے. عابد وہ ہوتا ہے جو نماز کے وقت سے قبلہ رخ کھڑا ہوتا ہے. روزے کے وقت مثلا صبح سے اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے, لیکن غیبت کے لیے, حرام کاموں کے لیے, رات بھر ڈبو کھیلنے کے لیے, کرکٹ کے لیے نہیں, وہ پھر آزاد ہوتا ہے. گویا بھوک ہڑتال ہوتی ہے, صبح جو سوئے گا وہ پھر شام کو فلائٹ اٹھتی ہے, وہ بھی اماں جگائیں گی بیٹا نماز ضرورت پڑھ لے, کم بخت تو مسلمان ہے, بھوک ہڑتال ختم کر لے اپنی. یہ بھوک ہڑتال ہوتی ہے. یہ روزے, یہ نماز جو صرف ہو تو عبودیت پیدا کرنی ہے, بندگی پیدا کرنی ہے. مجالس ادا کا مقصد یہ ہے کہ معرفت میں اضافہ ہو. معرفت کی عبادت کچھ اور ہوتی ہے اور عادت کی عبادت کچھ اور ہوتی ہے. شیطان کیسے اس وقت وہ بیان کر چکا ہوں, کیونکہ عبودیت نہیں تھی. عابد بہت اچھا تھا, عابد بہت اچھا تھا, عبودیت و بندگی کی روح نہیں تھی, ایکسپوز ہو گیا. لہذا ہر وہ کام جو عادت کے تحت ہو رہا ہے, چل رہا ہے, کر رہے ہیں, غور و فکر نہیں ہے, تو وہ بھی عادت کی عبادت ہو سکتی ہے, عادت کی عزاداری ہو سکتی ہے. معرفت کی عبادت اور عزاداری نہیں ہو. معرفت کی عزاداری یہ ہے کہ عزاداری کرنے کے بعد اپنے امام زمان سے رابطہ بڑھانے کا جذبہ پیدا ہو. یہ جذبہ کہ میں اپنے مولا کو خود ویلکم کہوں, ایسے کام کروں کہ میرا مولا مجھ سے خوش ہو جائے, میں اس سے خوش ہو جاؤں. مل کے درود بھیجیے محمد والا. لہذا ان دعاؤں کا مقصد, ان زیارات کا مقصد کیا ہے کہ اپنے اندر عشق پیدا کیا جائے, روح بندگی و عبودیت کو اجاگر کیا جائے. اگر کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جائے, ڈاکٹر صاحب میں مریض ہوں, معائنہ ہوا, سی ٹی اسکین ہوا, ایم آر آئی ہوئی جی, اور دوسری چیزیں ہو گئی, نسخہ ڈاکٹر نے دے دیا, اب آپ کے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کے والد جھک دیے. نسخوں کو پڑھنے سے صحت ملے گی؟ ڈاکٹر صاحب کے آباء و اجداد پر اور ان کی ڈگریوں پر سلام بھیجنے سے صحت ملے گی؟ جی آواز نہیں آ رہی مجھے, نہیں ملے گی نا. ساتھ ساتھ ہے نا میرے, میں بہت آرام سے لے کے چل رہا ہوں, حالانکہ بہت سارے نکات مجھے طے کرنے ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. یہ تھوڑا ساتھ رہے گا تو میں یہ سمجھوں گا میں گلستان جوہر کے ملائکہ سے نہیں مومنین سے مخاطب ہوں. کچھ اقوام ہوتی ہیں وہاں پہ آپ جتنا بھی پڑھ لیں نا
وہ بالکل سناٹا ہوتا ہے. جیسے ہمارے خوج برادران ہیں, ہمارے گلگتی ملتی بھائی ہیں, وہاں جو کچھ بالکل سیدھا سیدھا. وہ میری عادت نہیں ہے. میں فضائل نکات بھی رکھتا ہوں, تربیتی نکات بھی رکھتا ہوں, سیاسی نکات بھی ہوتے ہیں, اعلیٰ تعالیٰ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اس لیے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم عزاداری سے ایک بیداری اپنے اندر پیدا کریں, ذمہ داری پیدا کریں. مل کے درود جی ہدیہ کریں محمد و آل محمد پر. نسخے کو پڑھنے سے کبھی صحت نہیں ملے گی, یاد رکھیے گا. نسخہ لے آئیں آپ, فریم کرا کے لگا لیں بہت اچھا سا 4 کلر میں, انلارج کرانے فریم, اور روزانہ اس کو چومیں, اس کو دھو کے پئیں. صحت ملے گی نہیں, افاقہ ہوگا نہیں, مرض کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جائیں گی. اسی طریقے سے یہ زیارت ہے, یہ دعائیں صرف پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ جس طرح نسخے کے مطابق عمل نہ کیا جائے کہ کون سی گولی کب کھانی ہے, کیسے کھانی ہے, کس وقت کھانی ہے, کتنے دن کھانی ہے, پرہیز کیا ہے, کیا پرہیز نہیں ہے, اس کے مطابق کھایا جائے, اس ڈیوریشن کو گزارا جائے تو پھر صحت ملتی ہے. اسی طریقے سے یہ دعائیں, یہ زیارات, یہ نماز, یہ عزاداری, یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں, یہ سب اس لیے ہے تاکہ ہم وہ کام کریں جو اہل بیت کے گھر میں ہو رہا ہے, یعنی عمل کریں. اب ہماری کیا ہوتا ہے, حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے برکت کے لیے, رویان فاطمہ الزہرا, جناب حضرت فاطمہ زہرا سے روایت ہے, قالت فاطمہ, جناب زہرا نے کہا, دخل علیہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الیام, ایک دن بابا میرے گھر میں آئے. کیا ہو رہا ہے جناب مولانا, کس کے لیے پڑھ رہے ہیں, برکت کے لیے. تو پڑھنے سے برکت نہیں آئے گی. یہی لوگ اپنی شادیوں میں کیا کرتے ہیں, اپنی بچیوں کو نیم برہنہ حالت میں, نیم برہنہ نہیں کہوں گا, ظاہر بات ہے کہ گردن کھلی, ہاتھ کھلے, پیٹ کھلا, میک اپ زدہ, سید, شاجی, سجدگاہوں کے نشان, جی توجہ ہے, عزادار, مومن, نہ جانے کون کون سے القابات اپنی بچیوں کو اس بے غیرتی کے ساتھ لے کر آتے ہیں, نہ محرم میں, ڈھولک کی چھاپ میں. مولا آ جائیے, جناب زہرا آ جائیے, ہماری بچی کی شادی ہو رہی ہے, وہ بخت کے گھر جا رہی ہے, وہ خوش نصیب ہو رہی, بہت اچھی چیز ہے بیٹی کو بیانہ اپنی, لیکن برکت نہیں آئے گی. اس کے بعد جب ختم ہو جاتی ہے, ہاتھ جوڑتے ہیں, بی بی چلی جائیے جی, اب آپ کی برکت آ گئی, اب دھوم دھڑکا ہوگا, اب ناچ گانا ہوگا, اب اس گیدرنگ ہوگی, اب بھلا ہوگا. تو حدیث کے ساتھ پڑھنے سے برکت نہیں آئے گی کبھی, جبکہ ضمانت ہے مولا کائنات اور رسول اللہ کی, جو حدیث کے ساتھ پڑھے گا ملائکہ اس کو گھیر لیں گے اور ان کے لیے استغفار کریں گے اور خدا ان پر رحمت نازل کرے گا. تو حدیث کے ساتھ پڑھنے سے برکت نہیں آئے گی. حدیث کے ساتھ سے برکت اس وقت آئے گی کہ جو علی و فاطمہ کے گھر میں ہو رہا ہے ہمارے گھر میں ہونے لگے. جب ہمارے عمل میں ان کی سیرت آئے گی تو پھر برکت آئے گی. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد. تو دشمن کی کوشش یہ ہے کہ وہ ریپلیس کرے افکار و نظریات. وہ سب سے بہتر چیز میں نے کہا یہ ممبر ہے. سوشل میڈیا الگ ہے, انٹرنیشنل میڈیا الگ کام کر رہا ہے, اور یہ ممبر الگ کام کر رہا ہے. اسی لیے آپ میری تقریر کے متعلق بھی مجھ سے پوچھیں, مولانا بتائیے کہاں پڑھا, کیوں پڑھا, کیسے پڑھا, کس دلیل کی بنا پڑھا, میں آپ بتاؤں گا. سن کے نہ چلے جائیے. یہ سننے کی عادت بنو امیہ نے ڈالی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ جو ان کی کہ سنا کے سن کر دو. اسی لیے کل امام کی حدیث بیان کی تھی, اس کا ایک معنی رہ گیا تھا کہ ان بنی امیہ اطلقوا للناس تعلیم الاسلام, اسلام, ایمان, عمل, خرچ, روزہ, نیاز اور نہ جانے میلاد اور عمرے اور سب کچھ کرو. وَلَمْ يُطْلِقُوا تَعْلِيمَ الشِّرْكِ, لیکن شرک کو جاننے کے لیے آزاد نہیں چھوڑا. کیونکہ شرک اگر آزاد چھوڑ دیتے تو یہ جب گڑبڑ کرتے ہیں تو پھر لوگ کھڑے ہو جائیں گے. جیسے کہ واقعہ حرہ میں ہوا کہ ایک صحابی کا بیٹا کھڑا ہوا, اس نے پھر جا کے خود شام میں دیکھا, اور پھر شام میں دیکھنے آنے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ یزید فاسق ہے, فاجر ہے, زانی ہے, شرابی ہے, بندروں سے کھیلتا ہے, محارم کا خیال نہیں رکھتا, رشتوں کا تقدس کا پامال کرتا ہے. پھر یہاں سے ایک پوری تحریک چلی تھی, واقعہ حرہ بہت معروف ہے, توجہ رکھیے گا. اور پھر مکہ و مدینہ کو جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا, آج وہ لوگ کہاں ہیں کہ جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں, یزید خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں. عزیزان گرامی, در حقیقت وہ یزید کے کرتوت دیکھنے اور ان کے سامنے آ جائیں تو وہ خود شرمندہ ہو جائیں.
لہذا یہ وہ چیز تھی جس کی طرف کہ شرک کی پہچان نہ رہے. نماز پڑھو بہت اچھا، روزہ رکھو بہت اچھا، لیکن شرک نہیں. اس لیے آل محمد کو اس لیے پابندی لگائی کہ آل محمد ایمان کی تعلیم بھی دینے والے تھے اور شرک کی تعلیم بھی کہ کیا چیز شرک ہے، کیا چیز دین ہے، کیا چیز دین نہیں ہے. تولا تبرہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ صرف ایک پہلو کو نہ لیا جائے بلکہ دین کامل جامع کو لیا جائے تاکہ وہ جامع تربیت کر سکے. لہذا اہل بیت پابندی تھی کہ اہل بیت کو کہیں اجازت نہیں تھی کہ وہ جائیں اور خطاب کریں. تو بنو امیہ نے آزاد چھوڑا تھا کہ نمازیں بہت ہو، روزے بہت ہو، میلاد بہت ہو، عمرے بہت ہو، دیگے بہت جوڑے، نذر و نیاز بہت ہو، یعنی وہی عادت والی ساری عبادات اور رسومات. لیکن عزیزان گرامی شرک نہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر شرک کے لیے ہم نے دروازہ کھول دیا تو یہ جو ہم گڑبڑے کر رہے ہیں، یہ جو ہم انحراف کر رہے ہیں، یہ ہمارا ہی دامن پکڑا جائے گا اور پھر ہمیں گندی سے اتار دیا جائے گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک دفعہ اور درود بھیجیے محمد و آل محمد. لہذا خداوند عالم چاہتا ہے کہ تم اپنا ہر لمحہ ایمان اور ایمان کے ساتھ گزارو. کل ولایت ہے، ولایت کہتے کسے؟ ہم نے ولایت اپنی زندگی سمجھا، تلاوت سمجھا، نعرہ حیدری سمجھا. ہم نے ولایت ولایت سمجھا، نعرہ حیدری سمجھا. یہ جبکہ اظہار کے طریقے میں ولایت یہ نہیں ہے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا اور امام زمانہ کی زیارت سے عرض کروں گا جو معصوم کی زبانی نقل کی گئی ہے. اپنی طرف سے کچھ عرض نہیں، جو معصوم نے کہا ہوا نقل کروں گا. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا خدا یہ چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ وہ معصوم کے ساتھ گزرے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ زمانہ غیبت، یعنی بس اب امام نہیں ہے، بس نارمل انداز سے ہر چیز چلاتے چلے جاؤ، نماز ٹھیک ہے پڑھ لی نہیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں، مولا والے سر پردہ کیا نہیں کیا مولا والے سر نہیں. یہ بہترین زمانہ ہے تربیت کا، اور خداوند عالم مجھ سے اور آپ سے وہ کام لے رہا ہے. توجہ ہے، ساتھ ساتھ ہیں. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. خدا مجھ سے اور آپ سے ذمہ داری سے وہ کام لے رہا ہے جو امیر المؤمنین کے زمانے میں لوگوں سے نہیں لیا گیا تھا. مختصر کر دوں، سمرائز کر دوں، اس زمانے آخر سے جو لوگ وابستہ ہیں خدا ان سے وہ اہم ترین کام لینا چاہ رہا ہے جو رسول اللہ کے زمانے سے لے کر امام حسن عسکری کی شہادت تک کے لوگوں سے نہیں لیا گیا. مجھے پتا ہے سب جملہ ہے، یہ گراں ہے، یہ سننے کو نہیں ملتا ہے. دلیل کی دے رہا ہوں، اس لیے کہ دین کو نافذ کرنا ہے، دین کو غلبہ عطا کرنا ہے. ولایت اہل بیت کا حقیقی نفاذ ہے جو نہیں ہو سکا مکمل. دین کامل طور پر نافذ نہیں ہو سکا، مغلوب رہا، زنجیروں میں رہا، قید رہا. فَأُقْصِيَ مَنْ أُقْصِي وَصُبِيَ مَنْ صُبِي وَقُتْلَ مَنْ قُتِلَ. کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو قیدی بنایا گیا، کسی کو جلا وطن کیا گیا. یہ دعائے ندوہ کے الفاظ ہیں نا، ائمہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو موقع نہیں ملا. تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا چاہتا ہے لوگو تم جو اس مجلس عطا میں آج شریک الحسن بیٹھے ہو، اس زمانے کے تمام لوگ، میری مائیں بہنیں سنیں، خدا مجھ سے اور آپ سے وہ کام لینا چاہ رہا ہے جو ائمہ کے دور کے لوگوں سے نہیں لیا جا سکا، اور وہ یہ ہے کہ اپنے امام زمانہ کے ناصر و مددگار بنو تاکہ دین کو نافذ کر کے دنیا کو جنت بنا سکو. اتنا اہم ترین کام، اتنا بڑا فائنل، اس کے بعد کوئی مارکہ حق باطل نہیں ہے. لہذا کتنا بڑا کام ہے یہ. لہذا اس کے لیے تیاری، اب دشمن اپنی تیاری کر رہا ہے. اب جو عرض کروں گا توجہ رہے کہ دشمن اپنی تیاری کر رہا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ خدا چاہ رہا ہے تمہارا ہر لمحہ، یعنی وہ لمحہ
پھر سنگین جملہ دے رہا ہوں میں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ وہ لمحہ، عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیکنڈ کی، سب سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں، وہ لمحہ کہ جو ولایت و اطاعت امام میں نہ گزرے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ میرا اگر کوئی لمحہ غفلت میں گزرے، میں اپنے امام کی طرف، امام کے ذریعے سے رسول کی طرف، رسول کے ذریعے سے خدا کی طرف متوجہ نہ ہوں، بندگی میں اضافہ نہ ہو، معرفت میں اضافہ نہ ہو، چل چلاؤ کی دنیا، عادت کی عادتداری، عادت کی عبادت، تو پھر ثمرات مرتب نہیں ہوں گے، رزلٹ مجھے نہیں ملے گا۔ تو اس وقت ضرورت ہے کہ اپنے حواس کو جمع کریں اور کوشش کریں کہ ہم سے جو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہر وہ لمحہ جو اطاعت امام میں نہ گزرے روز قیامت افسوس اور ندامت کا سبب بنے گا۔ اے کاش، اور آیت اللہ بہجت کا قول نقل کروں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا ہدایت کے دروازے بند ہو گئے؟ بہت ظریف ایک بحث ہے، چھوٹی سی، وہ یہاں پہ کھولنا چاہتا ہوں، اگرچہ کہ میرے ذہن میں نہیں تھا، لیکن بات آ گئی تو عرض کرتا چلو مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ کیا سلمان و ابو ذر و مقداد ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھلے تھے، اور اب اس زمانے غیبت میں کیا یہ ہدایت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ بھائی وہ تو مولا علی کے ساتھ تھے، لہذا وہ سلمان بن گئے، وہ مقداد بن گئے، وہ ابو ذر بن گئے، وہ میثم دمار بن گئے، ہم کہاں، ہم بیچارے نہیں، ہمارا قرآ جو ہے وہ اس زمانے میں نکل آئے 2020 کے بعد، وہ الفا بیٹا کون سی وہ آج کل جنریشن ہوتی ہے نا، یہ موبائل والی ہے، یہ غیر موبائل والی ہے، نہیں، آپ نسل ظہور ہیں، یہ سب دشمن کی اصطلاحیں ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ مجھے نسل ظہور بننا ہے، آپ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ ہم نے نسل ظہور امام زمانہ کی تربیت کرنی ہے، اور اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی تو قیامت جی کہاں کھیل رہے تھے، کہاں گھوم رہے تھے، کن چکروں میں تھے، اولاد تمہاری تھی، کیا تربیت کی، توجہ رکھیے گا۔ لہذا عرض کر رہا تھا کہ حضرت سلمان کے لیے رستہ کھولا ہے، میرے لیے رستہ نہیں کھولا۔ اگر یہ دلیل آپ کے پاس ہے، یہ خیال باطل ہے، تو یہ خدا کی عدالت پر بہت بڑا اعتراض ہے۔ اے خدا، اگر میں بھی مثلا علی کے دور میں ہوتا، میں بھی سلمان بن جاتا، میں بھی ابو ذر بن جاتا، میں بھی میثم و مقداد اور میثم دمار بن جاتا۔ بھائی میں یہاں پہ بھیج گیا ہوں، اب یہاں پر تو امام ہے ہی نہیں، امام تو پردہ غیب میں ہے، لہذا ان کو تو تربیت مل گئی، مجھے نہیں ملی۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ عدالت و عدل الہی پر بہت بڑا اعتراض ہے، یعنی بولو ہتھوڑا مارنا ہے۔ یاد رکھیے گا، امام کے لیے ظاہر و پنہا ہونا کوئی فرق نہیں کرتا، حتیٰ کہ ظاہری حیات میں بھی امام بظاہر اس دنیا سے چلا بھی جائے وہ اسی طریقے سے سنتا ہے، قدرت رکھتا ہے، کلام کرتا ہے کہ جس نے اپنی ظاہری حیات میں رکھتا ہے۔ اور اگر نہ ہوتا یہ تو آپ اذن دخول میں نہ کہتے اشہد انک تسمع کلامی وترد سلامی وتشہد مقامی، مولا میں دیکھ رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ میرا کلام سن رہے ہیں، میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ یقین ہے ہمیں امام شہادت کے بعد بھی وہی قدرت رکھتا ہے، امام کے لیے ظاہری حیات اور ظاہری موت فرق نہیں کرتی۔ لہذا اگر یہ تصور ہو تو وہ کام جو خداوند عالم نے امیر المؤمنین کی تربیت کے ذریعے سے جو راہ کھولی تھی سلمان و مقداد و ابو ذر کے لیے، وہی راہ آج بھی کھلی ہے۔ جتنا آسمان سلمان و مقداد و ابو ذر و تمار پہ سایہ فگن تھا، جو 24 آورز ان کے پاس تھے، وہی میرے پاس ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی یہ تصور مت کیجئے گا کہ اگر امام نہیں ہے تو ہدایت کے دروازے، تربیت کے دروازے بند ہو گئے۔ ہم میں تڑپ نہیں بقول آیت اللہ بہجت، ہم نہیں بننا چاہتے، ہم اپنی شیطنت چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم اپنی کاہلی کو اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتے۔ اگر چاہیں تو وہی راستہ جو سلمان کے لیے کھلا تھا آج اس زمانے
خزانہ غیبت میں ہمارے لیے بھی کھلا ہے. بات مجھے نہیں پتا بات ہوئی نہیں ہوئی، لیکن آپ کا جواب نہیں آ رہا ہے تو اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ بات شاید مکمل نہیں ہو رہی ہے یا میں نہیں پہنچا پا رہا ہوں. اے خدا واحلل عقدۃ من لسانی، اے خدا میں یہی دعا کر سکتا ہوں، میں واحلل عقدۃ من لسانی، اے خدا میری زبان میں جو گرا ہے وہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ یہ میری بات سن سکے. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. یعنی آپ اس زمانے غیبت میں بھی امام سے وہ قصب فیض کر سکتے ہیں جو سلمان امیر المومن کی معیت و شاگردگی میں کر سکتا تھا. اگر کہیں ایک انچ کا فرق آ جائے، یہ عدالت خدا کے منافی ہے، یہ مکتب اسلام کے منافی ہے، یہ مکتب تشیع کے منافی ہے، ممکن نہیں ہے. لہذا امام سے قصب فیض کیا جائے. اور روایت سنا دوں آپ کو جس کا وعدہ کیا گیا تھا. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. سورہ لقمان کی 20ویں آیت، راوی نے پوچھا کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اللہ نے اپنی نعمت ظاہر و باطن کو تمہارے سامنے پھیلایا ہے. امام فرماتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمت ظاہر امام ظاہر ہے، نعمت پنہا و آشکار، نعمت پنہا امام پنہا ہے. یعنی 11 ائمہ وہ نعمت ظاہر ہیں، امام حجت نعمت پنہا ہے، نظروں سے پنہا. اور پھر اس کے بعد اس سے پوچھا مولا بتائیے کہ آپ میں سے کوئی غائب بھی ہوگا؟ جب پنہا کا لفظ آیا، غائب کا لفظ آیا، امام کا نعم، ہاں غائب ہوگا. یعنی نظروں سے ہو جائے. غائب سے مراد ہمارا والا غائب نہیں، یعنی غائب سے مراد کیا ہے؟ نظروں سے تمہارے پنہا ہو جائے گا. امام موجود ہے، امام حاضر ہے، امام رحمت اللہ الواسعہ ہے. امام در حقیقت رحمت الہی کا چینل ہے جس کے ذریعے سے عبادات قبول ہو رہی ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں. امام نے کہا نعم یغیب عن ابصار الناس شخصہ ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکرہ. ہاں لوگوں کی نظروں سے اس کا جسم پنہا ہوگا، لیکن مومنین کے دلوں سے اس کی یاد نہیں مٹنے والی. عن قلوب المؤمنین ذکرہ، جس کا ذکر جو ہے وہ ختم ٹوٹ نہیں جائے گا. یعنی جو کام 11 ائمہ کے زمانے میں نہ ہوا، وہ اس دور کے لوگ اگر چاہیں تو امام سے رابطہ برقرار کر کے اپنے آپ کو ان لوگوں کی فہرست میں شمار کر لیں کہ جن کے لیے خداوند عالم مدح و ثنا کر رہا ہے. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. لہذا دشمن یہ چاہ رہا ہے کہ مسلسل کوشش کی جائے. ایک امریکی پروفیسر ہے، رائٹر ہے، ایڈورڈ ایچ برمین، جس نے کتاب لکھی ہے دی آئیڈیالوجی آف فلمینتھروپی، اور یہ 1930 میں اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک پریس نے اس کو چھاپا ہے. اس نے اس وقت اس بات کو ثابت کیا کہ اس وقت دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. یہ کیپٹلزم، یہ بڑی طاقتیں کیا کر رہی ہیں. آپ اس کو جا کے آپ اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں. ایڈورڈ ایچ برمین، آپ اس کو ریسرچ کی کتاب بھی آ جائے گی، PDF میرے پاس موجود ہے لیکن وہ اردو میں نہیں ہے، آپ کو انگلش میں مل جائے گی. اس نے بتایا کہ کس طرح ثقافت کو، میڈیا کو، ساری چیزوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کو ہمارے ہاں دجال کی صورت میں بیان کیا گیا ہے. دجال کی 5 نشانیاں بیان کی گئی ہیں. دجال کوئی شخص نہیں ہے، دجال ایک سسٹم کا نام ہے، دجال ایک نظام ہے، دجال ایک سوچ اور آئیڈیالوجی ہے کہ جو در حقیقت کیا کر رہی ہے، وہ لوگوں کو راہ راست سے ہٹا رہی ہے. مثلا آج سے 10 12 15 سال پہلے نوجوانوں میں جو ہے وہ ایک وبا آئی ہوئی تھی، یہ سائن بناتے تھے، تصویر کھینچ رہی سائن. اب کیا ہے پتہ نہیں لوگوں کو. اب یہ شیطانی گروہ کا نشان تھا، یہ 2 سینگ بنائے جا رہے تھے. کیوں؟ اب نوجوانوں کو نہیں پتا کہ یہ برانڈ جو دیا جا رہا ہے، یہ نعرہ جو دیا جا رہا ہے، یہ چیز جو دکھائی جا رہی ہے، یہ سائن جو دی جا رہی ہے، کس لیے پتہ ہونا چاہیے. اب تو ایسی فلمیں بننے لگی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ سے، جو امام زمانہ کے منجی اور نجات دہندہ ہونے کے نظریے کو باقاعدہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. باقاعدہ
یہ جو کارٹون آپ کے ہیں اسپائڈر مین، یہ کیا ہے؟ اسپائڈر مین کا حقیقت منجی کا انسانی تصور پیش کرنا ہے کہ اگر کوئی نجات دہندہ ہے تو وہ ایسا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یوں کر دے گا، وہ کر دے گا۔ وہ در حقیقت امام مہدی علیہ السلام کے اس منجی اور نجات دہندہ کے تصور کو توڑنے کے لیے تھا۔ اور ایسی کئی فلمیں، جب میں زبان طالب علم میں تھا تو ایران میں جمعے کے دن ایک پروگرام آتا تھا، چینل 2 سے، کہ ہفتے بھر میں جتنی بھی فلمیں ہالی ووڈ بالی ووڈ میں بنتی تھیں، خصوصاً ہالی ووڈ میں، ان سب پر ایک تبصرہ پیش کیا جاتا تھا کہ یہ فلم کیا ہے، کیا کہہ رہی ہے اور کس نظریے کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس حد تک جو ہے وہ میڈیا کام کر رہا ہے۔ اب دجالی نظام کیا ہے، توجہ رکھیے گا، دجال کیا کر رہا ہے؟ لہذا یہ دجالی نظام جو ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ اگر ہم واقعاً امام مہدی موجود کے ماننے والے ہیں یا امام موعود کے ماننے والے ہیں۔ امام موعود کے ماننے والے نہیں، امام آئے گا سو جاؤ، بس آئے گا تو خود ہی ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے، یہ تالی بجا دیں گے، سیٹی بجائیں گے، یہ لائیو دیکھیں گے، یا 5 کروڑ درود کا ہدیہ بھیجا جائے گا امام آپ کی خدمت میں احمقوں۔ 5 کروڑ کا درود SMS کے ذریعے سے نہیں بھیجا جاتا۔ یہ رواد حسین میں جو آپ کے سولر لگے ہیں، اس سے مردوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں روبوٹ لا کے بٹھا دیں، قرآن خوانی کرائیں، روبوٹ کے قرآن پڑھنے سے مردوں کو کوئی ایصال ثواب ہوگا؟ روبوٹ 1 گھنٹے کا ماتم کرے، یہی ثواب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو وہ روبوٹ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لگی ہوئی نا ہم لگی ہوئی ہے جناب۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اس پوری کوشش یہ ہے کہ امام سے متعلق فکر کو ریپلیس کے چھین نہیں سکتے، ریپلیس کر رہے ہیں، اس کے لیے ممبر، سوشل میڈیا، ہر چیز جو ہے۔ لہذا ایسی فلمیں، ایسے ڈرامے، ایسے کارٹونز اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں۔ لہذا دجال ایک سسٹم ہے، دجال ایک نظام ہے، ایک آئیڈیالوجی، ایک فکر ہے جو چھا رہی ہے۔ اس کی 4-5 نشانی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک آنکھ والا موجود ہوگا، ایک آنکھ سے دیکھے گا۔ اس کے بعد دوسرا یہ اس کی ماں یہودی ہوگی۔ تیسرا یہ کہ پہاڑ کی مانند غذا کھائے گا۔ چوتھی نشانی کیا ہے؟ مشرق و مغرب میں فتنہ انگیزی کرے گا اور سب کو اپنے اختیار میں لینے کی کوشش کرے گا۔ اور پانچواں یہ ہے کہ پوری دنیا کے نظام معیشت کو اپنے ہاتھ میں لے کے گا، جو فرعون کا نعرہ تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا تربیت کرنے والا رب پروردگار۔ خالق نہیں کہے گا، رب یعنی تربیت کرنے والا۔ سارے سورسز میں دوں گا، سارے اختیارات میں دوں گا، سارے وسائل میں دوں گا، ہر چیز میں دوں گا، میری بات مانو۔ یہ جو ایک آنکھ ہے یہ اشارہ ہے نہیں کہ ایک آنکھ ہو، نہیں، مراد یہ ہے کہ صرف مادیت کو دیکھے گا۔ ایپسٹن فائل ہو یا بل گریٹ ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ مادیت کو دیکھنے والے ہیں۔ یہ جو کچھ کورونا کے ذریعے سے کیا گیا، ویکسین کے ذریعے سے کیا گیا، جس کے اثرات اب ظاہر ہو رہے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے کہ آیا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ اور یہ بصیرت در حقیقت کہاں سے مل سکتی؟ در اہل بیت سے مل سکتی ہے، ان مجالس ادا کے ذریعے سے مل سکتی ہے۔ بلکہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ایک آنکھ ہوگی یعنی مادیت کو دیکھے گا۔ لہذا آپ دیکھیں ایپسٹن فائل والے ہوں یا بل گیٹس ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، اس سے مادیت۔ مائیکل جیکسن کو آپ نے دیکھا، اپنے جسم کو بچانے کے لیے کتنے ڈاکٹرز کی ٹیم لے لی پھرتا تھا، جوان رہوں، خوبصورت رہوں، آواز خراب نہ ہو۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ انسان جتنا چاہے کوشش کر لے، اس میں جانے جانا۔ لہذا مادی دنیا کے پیچھے نہ رہیں۔ ایک چیز یہ ہوگی، ہاں مادیت ضروری ہے، گھر ضروری ہے، تعلقات ضروری ہیں، بناؤ سنگار ضروری ہے، دوستی ضروری ہے، گروسی ضروری ہے، سیر سپاٹا ضروری ہے، تفریح ضروری ہے، پکنک ضروری ہے، ہر چیز ضروری ہے، لیکن ہر چیز کو اس چیز کے مقام پہ رکھا جائے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ ایک آنکھ ہوگی، 2 یہودی ماں سے ہوگا، 3 ایک پہاڑ کی مانند غذا کھائے گا، مشرق و مغرب میں فتنہ انگیزی کرے گا اور کہے گا سارے سورسز میرے پاس ہیں۔ آج اس جو دنیا پہ نظام نافذ ہے، سلطنتی شاہی اور کیپٹلزم کا، وہ سب کیا ہے؟ وہ یہی ہے
یہ ایک آنکھ یعنی مادیت ہے۔ دو، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہودی در حقیقت اس کو چلانے والا، اگر مجھے موقع ملا کل تو کل عرض کروں گا، لیکن شاید میں اس گفتگو کو نہ پہنچا سکوں۔ اے آئی کے جو چیلنجز ہیں اس زمانے میں وہ کیا ہیں؟ اے آئی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے جو چیلنجز سامنے آ رہے ہیں اور ان چیلنجز کو کیسے ہمارے خلاف، یعنی عقیدت مند انسانوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف نہیں، شیعوں کے خلاف نہیں، سنیوں کے خلاف نہیں، عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں انسانوں کے خلاف کیسے سے اے آئی کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا ایک نمونہ یہ جو آپ کو ویڈیوز مثلا آپ کو اختیار دے دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو ہٹا کے دوسرے کو کھڑا کر دیں، اس کو دولہا بنا دیں، اس کو بھنگی بنا دیں، اس کو یہ کر دیں، یہ سب کیا ہے؟ آپ خوش ہو رہے ہیں، آپ نے جناب فلاں کی تصویر ہٹا کے اس کو لگا دی، کسی کو امامہ پہنا دیا، کسی کو چور چکاری کرنے والا بنا دیا، اے آئی کر رہا ہے ریموو بیک گراؤنڈ کے ذریعے سے۔ آپ بہت سارے جو بچے کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کیا کیا ہو جاتا ہے، ایسی ویڈیوز کہ جناب انسان جو ہے وہ باقاعدہ میری ویڈیو بنا کے دے دیں گے، میں اس مجلس میں نہ جانے کس کے فضائل پڑھ رہا ہوں، آپ کہیں گے جناب۔ تو اے آئی کیا ہے؟ یہ حق و باطل کے درمیان فرق مٹانے کے لیے ہے، تاکہ اتنا جھوٹ پھیلایا جائے۔ اب لوگوں کے ہاتھ میں آئے گا، لوگ پھر یہی کریں گے۔ آج سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک پر ریلز کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے؟ مشہور کریں اپنا، لوگ دیکھیں، ہم لطف ہو جائیں، ہم برہنہ ہو جائیں، ہم ننگے ہو جائیں، ہم بے غیرت ہو جائیں، ہم گھر والی کو جو ہے وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لے آئیں، بس ہماری واہ واہ ہو جائے، ریل چل جائے، لائک بڑھ جائیں، تالیاں ہو جائیں، سیٹیاں بج جائیں۔ یہ آج کی دنیا کا مطمئن نگاہ ہے یا نہیں ہے؟ آج دیکھ لیں آپ، یہی ہو رہا ہے ریلز پر، سوشل میڈیا پر، ٹک ٹاک پر اور انسٹاگرام پر، جو بے غیرتی ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں۔ لہذا اے آئی کا ایک مقصد کیا ہے؟ جھوٹ اور سچ کی حقیقت کی تشخیص کا معیار لوگوں سے چھین لیا جائے۔ لہذا امام نے کہا 4 انگشت کا فاصلہ ہے قوات علم میں، کان سے سننا اور ہے، آنکھ سے دیکھنا اور ہے۔ آنکھ سے، اس آنکھ سے نہیں، یعنی بصیرت کی آنکھ سے، تاکہ پتہ چلے یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا کہا کہ یہودی معصب، آج یہودی، یعنی خود آج امریکی سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کے پیچھے یہودیوں کی لابی تھی جو یہ چاہ رہی تھی، اور اب بہت ہی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے تو یہ بڑے سیخ پا ہو رہے تھے کہ جناب جو ہے وہ یہ مفاہمت کر لی جناب پیلی چربی والے ڈرم نے ایران کے ساتھ، بہت چراغ پا تھے، اور اب بڑے اطمینان سے بیٹھے۔ کیوں بیٹھے؟ انہوں نے بتایا میں ان کو لڑنے دوں۔ یہ یہودی لابی جو ہے بہت ہی کائیاں قسم کی لابی۔ بہرحال یہ موقع نہیں کہ میں اس میں وارد ہوں اور حالات حاضر میں گفتگو کروں، کل موقع ملے گا تو کچھ عرض کروں گا۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہودی اس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ایک پہاڑ کی مانند غذا کھائے گا یہ دجال، جو دجال کا معنی ہے دھوکہ دہی، دجال یعنی کثرت سے دھوکہ دینے والا۔ ایک کہتے ہیں نا، ایک کہتے ہیں یہ بہت فعال کارکن ہے، فعال کارکن یعنی بہت زیادہ ایکٹیو ہے، یہ بہت زیادہ کام و محنت کرنے والا ہے۔ دجال یعنی حد سے زیادہ دھوکہ دینے والا، جس کا ایک نمونہ آپ کو ابھی اے آئی کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ اس کے چیلنجز ہیں، میں اس میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ یعنی اتنی سرمایہ گزاری کی جائے گی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو فقیہ ہوتا ہے، جو در اہل بیت سے ان کے دسترخوان کا ریزہ خوار ہوتا ہے، وہ دنیا کو 20 سال پہلے دیکھتا ہے۔ آج سے 40 سال پہلے، 30 سال پہلے آیت اللہ امام خامنہ نے کیا کہا تھا کہ ہمیں علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے، اور ان کی یہی سوچ و ویژن تھی، ان کا یہی افق تھا کہ انہوں نے آج ایران کو کہاں پہنچا دیا کہ یہ سمجھ رہے تھے چٹکی بجاتے ان کے رجیم چینج ہو جائے گا، 4 بلوائیوں کو لائیں گے مسئلہ ختم ہو جائے گا، جی 4 دھماکے کریں گے یہ دبک جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ لیکن آیت اللہ امام خامنہ شہید نے کیا کیا؟ کہا کہ تمہارے وہم و خیال سے بڑھ کر ایران کو اتنا مستحکم بنا دوں گا تاکہ یہ ایک ڈراؤنا خواب بن جائے تمہارے لیے کہ جو تمہیں سودے میں بھی نظر آئے تو تمہاری پینٹیں گیلی ہونے لگے گی۔ یہی کیا، اور آج کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی میزائل مارے ہیں یہ وہ تھے جن کے رکھنے کی جگہ ہمارے پاس نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہ یہ وہ
نسل تھی، وہ جنریشن تھی جو آج سے 30 سال پہلے کی تھی، جو جدید ٹیکنالوجی ہے وہ تو بھی ہم نے اس کی کرشمہ سازی کی نہیں، اگر چھیڑا تو پھر ایسے تھپڑ کھاؤ گے کہ زمین سے اٹھنے کی سکت نہیں رہے گی، سکت نہیں رہے گی۔ یہی کہا تھا کہ اگر یہ جنگ پھیلی تو خطے میں پھیلے گی، یہ سمجھ تو یہ مولوی ہے، بڑکیاں مار رہا ہے، دھمکیاں دے رہا، نہیں، کر کے دکھا دیا علی والوں نے کہ نہ چھیڑ ملنگن ہوں، کر کے دکھا دیا۔ لہذا پوری سرمایہ گزاری کی گئی ہے ہر طرح سے کہ حق والوں کی آواز کو، سنی بھی اگر ہے، عقیدے والا ہے، اس کے بھی عقیدے کو خریدا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے فلسطین کے خلاف دوسری جگہ پر جو مسلمان ہیں، پاکستان میں بھی ایسے بہت سے صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہیں، ان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، شیعوں کے خلاف، مسیحوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف جو زائنزم کے مخالف ہیں، توجہ رکھیے گا۔ لہذا پوری سرمایہ گزاری کی جائے گی مشرق و مغرب میں۔ یہ جو اس وقت امریکہ بہادر ہے، یہ پوری کوشش کر رہا ہے، یہ نظام، یہ سلطنت، یہ آئیڈیالوجی کہ مشرق و مغرب میں ہماری حکومت ہو، کبھی یوکرائن میں مسئلہ، کبھی کہیں اور، کبھی کہیں اور، مسلسل۔ اب آپ بخوبی جانتے ہیں، میں اس میں زیادہ وارد نہیں ہو رہا کہ مشرق و مغرب میں ہر جگہ جہاں آگ ہے وہاں یہی خبیث ہے، یہی شیطان اکبر ہے۔ اور تیسرا یہ کہ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہیں سورس دینے والا، میں ہوں حیات دینے والا، میں ہوں زندگی دینے والا۔ یہ 5 نشانیاں ہیں کہ جن کے لیے یہ دجالی نظام کوششیں کر رہا ہے۔ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے اندر وہ بصیرت پیدا کریں تاکہ ہم اس دجالی نظام کا مقابلہ کر سکیں۔ اگر مجلس اعلیٰ کے ذریعے سے، اگر اس زمانے غیبت میں امام سے تعلق اور رابطے کے ذریعے سے، اسپریچل پاور بڑھانے کے ذریعے سے ہم رابطہ برقرار نہ کریں تو پھر کیا فائدہ کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے کام نہ آئیں، ہم اپنے امام وقت کی نصرت کا حق ادا نہ کریں۔ میری ماں بہنیں اپنے بچوں کو تیار نہ کریں کہ تمہارا امام آنے والا ہے۔ نوجوانوں تو جو تم دیکھ رہے ہو، جو تم بول رہے ہو، جو تم لائک کر رہے ہو، دیکھو کہ تمہارا یہ بولنا، یہ لائک کرنا، یہ موجز بھیجنا، یہ پوسٹ کرنا، یہ کمنٹس کرنا، آیا امام زمانہ کے دل کو خوش کر رہا ہے؟ ایک بٹن دبانے سے پہلے سوچو، میرا امام خوش ہے، میں اس کو دیکھوں، میں اس میں لائک کروں۔ کچھ ہوتے ہیں پروفیشنل بھکاری جو آپ کو روڈ پہ مل جائیں گے، آپ کے پیچھے نہیں چھوڑتے، دے دو دے دو دے دو، گاڑی کے ساتھ استاد آپ کھٹکھٹاتے رہیں گے، بالکل معذرت کے ساتھ عام لگے کمبل ہو جاتے ہیں، وہ چھوڑتے نہیں ہیں آپ کو جب تک آپ دے نہ دیں، آپ ڈانٹ دیں، جھاڑ دیں یا آپ دے دیں۔ ایک وہ پروفیشنل بھکاری، ایک پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں، ایک بھکاری وہ ہیں، ایک بھکاری کون ہے؟ سوشل میڈیا کے بھکاری، کمنٹس کر دو، لائک کر دو، فارورڈ کر دو۔ دوستوں کو زیادہ تنگ کیا جاتا ہے، بزرگوں سے تو معذرت کر رہا ہوں میں، ابھی کر دینا لائک، ابھی کر دینا پوسٹ، ابھی کر دینا یہ، جی یہ کیا ہے؟ یہ بھی بھکاری ہے۔ تم یہ دیکھو کہ تم دنیا کے بھکاری بن رہے ہو یا اپنے ہاتھوں کو امام کے لیے پھیلا رہے ہو۔ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم امام سے رابطہ برقرار کریں کہ ہماری ہر حاجت جو ہے، ہمارا حل ہمارا ہر دن جو ہو امام کی ولایت کے ساتھ گزرے۔ میں درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بس آخری مثال عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں، اگر ابھی امام آ جائیں اور یہ میں اس نوجوان سے مخاطب بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، میری بچیاں، نوجوان بچیاں جو میری آواز سن رہی ہیں، وہ یہ نوجوان بچے 40 سال تک، اور اب تو اس سوشل میڈیا نے غیرت کا وہ جنازہ نکالا ہے کہ 40 سال بھی کیا، اب تو 80 اور 60 سال کے مرد بھی جو ہیں وہ گمراہی کے شکار ہونا سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ اس کی ایک قسم میں شاید دوسری مجلس یا پہلی مجلس میں پیش کر چکوں، بے غیرتی کا کیا عالم ہے اس وقت ہمارے گھروں کا۔ بے غیرتی کتنے دبے پاؤں ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی ہے۔ جوانوں کو تو چھوڑ دیے، جوانوں کو چھوڑ دیجئے، وہ تو چلے شہوت ہے، سیکس ہے، خواہشات ہیں، ڈیزائرز ہیں، سب کچھ ہے، چلیں اگر وہ کچھ کرتا بھی ہے تو مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب چلو جی مثلا جوان تھا یہ۔ تم شادی شدہ ہو، جہاں دیدہ ہو، پختہ ہو، دنیا دیکھیے، تم اس غلاظت میں کیوں گر رہے ہو؟
معذرت کے ساتھ 40 50 سال کے لوگ اللہ اکبر استغفر اللہ من ذلک واتوب الیہ ونتوب الیہ. اگر ہم آئیں ابھی اور کہیں کہ نوجوان اپنا میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، نعرہ حیدری علی مولا لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی. اچھا جناب مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایسا کرو کہ اپنا موبائل مجھے دے دو. اب کیا ہوگا؟ موبائل نکلے گا اور جلدی سے ڈیلیٹنگ کا عمل شروع ہو جائے گا. کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو، کوئی لنک، یہی جہاں آپ نے پاسورڈ لگا کے رکھے گھر والے بھی نہ دیکھیں، وہ اس خانے میں بھی جا کر بہت سی چیزیں ڈیلیٹ مولا کو دے رہے ہیں. لڑکی کا نام لڑکے سے، لڑکے کا نام لڑکی کے نام سے سیو کیا ہوا ہے. یہ سب شعبے باتیں ہوتی ہیں نا نوجوانوں میں. مولا کہیں گے نہیں اسٹاپ، اپنا موبائل بغیر کچھ ڈیلیٹ کیے ہوئے مجھے دے دو. دل یاد رکھے بتاؤ کیا ہم اپنا موبائل اپنے امام زمانہ کو دے سکتے ہیں؟ یہ چھوٹا سا ایگزامپل دوبارہ ہو گیا. کتنے میسیجز میں چھپا کے رکھتا ہوں اپنی بیوی سے، بیوی شوہر سے. یہ پنہان کاری کیوں؟ یہ دغل کیوں؟ یہ فریب کیوں؟ جب تم کوئی گناہ نہیں کر رہے تو اوپن رکھو. اس زمانے میں مومن کی جدید نشانی کیا ہے کہ اس کا موبائل میں کوئی پاسورڈ نہ ہو، اس کے موبائل کو سارے گھر والے آرام سے جس وقت چاہیں ایکسیس ان کے پاس ہو. تو اگر امام مجھ سے موبائل چاہیں تو کیا میں اپنا موبائل دینے کے لیے تیار ہوں؟ یہ چھوٹا سا ایک امتحان ہے. یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو امام سے کتنا قریب کر رہے ہیں. بس آپ کی ذمہ تمام کی لہذا اپنے آپ کو امام کے لیے تیار کریں. ان مجالس ادا کا مقصد یہ ہے کہ امام کے لیے تیاری کی جائے. وائے 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 کہ اگر ان مجالس کے بعد امام کی محبت میں اضافہ ہو، امام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہم میں پیدا رہا. ساتھ چاہتا ہوں کہ چند جملے مسائل اس بیوی کے پڑھوں کہ جسے شریعت الحسین کہا جاتا ہے. حسین کی حسینیت شریک بیوی زینب کبریٰ، زینب ولیٰ. چند دقائق لوں گا میں، گفتگو کا وقت ختم ہو چکا ہے. صرف مسائل کے چند جملوں کے لیے زحمت دے رہا ہوں. عربوں میں رسم تھی، بچی جب جاتی تھی 3 دن کے بعد اس کو بلایا جاتا تھا. جناب امیر نے خادمہ کو بھیجا، جاؤ ہماری شہزادی کو ہمارے گھر لے کر آؤ. خادمہ گئی جناب زینب کے گھر میں، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کھول لیا، دیکھا عجیب حال ہے بیوی کا. آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں گریے کی وجہ سے. عجیب بیوی کیا بات چل رہی ہے، یہ آنکھیں سرخ کیوں ہیں، یہ گریے کا سبب کیا ہے؟ آپ کی تو شادی ہوئی، آپ شوہر کے گھر میں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. کیا جواب دیا زینب بنت علی نے؟ 3 دن ہو گئے اپنے بھائی حسین کو نہیں دیکھا. اللہ اکبر. 3 دن. ایک یہ واقعہ جناب زینب کی محبت کو ثابت کرتا ہے. ایک وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ امام حسین کے انتظار میں ہیں. حجرے سے نکل کر صحن میں آئیں، صحن سے نکل کر دروازے کے پاس آ کے بیٹھ گئی کہ میرا حسین آئے گا. اللہ اکبر. اسی اسنا میں سر دیوار پر رکھا اور آپ کی آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ جناب زینب کو خنکی محسوس ہوئی. دیکھا تو کوئی شخص ہے کہ جس نے سایہ کیا ہوا ہے. ایک دفعہ جناب زینب کھڑے ہوئے دیکھا حسین ہیں جنہوں نے اپنی عبا کا دامن پھیلایا ہوا ہے. اللہ اکبر. آپ حسین آ گئے، میرا بھائی حسین آپ آ گئے. ہاں، یہ منظر زینب کو کب یاد آیا ہوگا؟ یہ کس کے؟ یہ قرآن کے قاری ہیں. قرآن ان کے گھر میں اترا ہے، ان کے عمل میں قرآن کی آیتیں ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. دیکھو احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. زینب کو یہ آیت اور یہ واقعہ کب یاد آیا؟ جب 11 محرم کو حسین کے لاشے پہ پہنچی. اللہ اکبر. کیسے پہنچی ہے؟ رسن بستہ ہے زینب پس گردن.
اونٹ سے گرا لیا بیویوں نے. اللہ اکبر. ایک دفعہ لاشیں پہ پہنچی ہے اور ایک دفعہ 3 سوال کی ہے. انت اخی، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو علی و فاطمہ کا بیٹا ہے؟ کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ اللہ اکبر. یہ شاید یہ کہا ہو زینب کی نگاہوں میں مدینے کا گھر آ گیا ہو. بھیا وہاں تم نے عبا کا دامن پھیلا کر مجھ پہ سایہ کیا تو اے کاش بھیا چادر ہوتی تو تیرے لاش پر زینب بھی سایہ کر دی. اللہ اس عالم میں زینب. اور ہر شہید کے جنازے میں جناب زینب آگے ہیں. ہر شہید کا جنازہ آتا ہے، جناب زینب آگے بڑھتی ہیں، حسین کا استقبال کرتی ہیں، جنازوں کو تحویل میں لیتی ہیں. لیکن ایک موقع پر جناب زینب حجرے سے باہر نہیں نکلی، اپنے خیمے سے باہر حسین کے سامنے نہیں. عزیزانو جانتے ہو کون سا دم تھا؟ جب اون محمد کے جنازے آئے. اللہ اکبر. کہ کہیں ایسا نہ ہو بھیا حسین کی نگاہیں مجھ پہ پڑیں اور شرمندہ ہو جائے. کیا کیا زینب نے؟ نہیں آئے. جب حسین رکھ کے چلے گئے، دونوں بچوں کے درمیان بیٹھ گئی زینب. سیدھے ہاتھ کی طرف اون کا لاشا، الٹے ہاتھ محمد کا لاشا، درمیان میں زینب ہے. شاباش میرے شیرو، تم نے ماں کو سرخرو کر دیا. بی بی نے گریہ نہیں کیا، حسین میں نثار کر دیا. اب عزادارو کیا ہوا؟ ایک ایک کر کے یہ دن گزرنے لگے اور جب رہائی کا حکم ملا تو سر شہداء کو پیش کیا جانے لگا. لوٹا ہوا اسباب ملنے لگا. ایک ایک کر کے سلاتے تھے، ایک ایک بی بی آگے بڑھتی تھی اور اپنے وارث کا سر، اپنے شہید کا سر لیتی تھی اور گلے لگا کر ماتم کرتی تھی. اسی اسنا میں 2 ننھے سر لائے گئے. اللہ اکبر. 2 ننھے سر لائے گئے. دیکھا لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بھی استقبال کرنے والا کوئی ہے نہیں ہے. اچانک دیکھا کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. ایک شامی عورت دیکھ رہی تھی، اس نے آواز دی، ارے کیا اس کی ماں مر گئی ہے جو استقبال نہیں کیا جا رہا؟ اللہ. جناب زینب نے کہا ہرگز نہ کہو میں ان کی ماں زینب ہوں، لیکن میں نے حسین پر نثار کر دیے. اللہ. زینب نے گریہ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ بیویاں ساتھ ہیں، سید سجاد ساتھ ہیں اور بچے ساتھ ہیں کہ دل ٹوٹ نہ جائے. مگر جب مدینے پہنچ گئی بیوی، اپنے گھر میں پہنچی، اپنی چادر کو سر سے اتار دیا. اور محمد کے حجرے میں عبداللہ اندر داخل ہوئے. ایک دفعہ دیکھا سفید بالوں والی کوئی عجوزہ، کوئی بزرگ خاتون بیٹھی ہے. الٹے قدموں واپس چلے گئے. کہا کہ شاید آپ اپنا گھر بھول گئی ہیں. کہا کہ عبداللہ تم نے اپنی زینب کو نہیں پہچانا، تم نے اپنی زینب کو نہیں پہچانا. ہاں زینب، ہاں عبداللہ، تمہیں میرے سفید بال دیکھ کر تعجب ہو رہا ہوگا. ارے جس کے 18 ایک دن میں قتل کر دیے جائے، ارے جس کے لاشے کو پامال کر دیا جائے، ارے جس کو شرابیوں کے دربار میں عزادارو. ایک دفعہ بی بی بیٹھ گئی حجرے میں، اون محمد کے مصلے بچھے تھے. دونوں کو اٹھاتی تھی، چومتی تھی، سونگتی تھی، سر و صورت پہ پھیرتی تھی. اون محمد یہ تمہارے مصلے ہے، ارے ماں کو معاف کر دینا. روئی اس لیے نہیں کہ بیوی اور امام وقت ساتھ تھا، مجبوری تھی. ماں تمہیں فراموش کبھی نہیں.